افغانستان کے شہر ہرات کی ایک بڑی مسجد میں بڑے بم دھماکے میں اس کے بااثر امام سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق جبکہ 23 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جاں بحق ہونے والے مولانا مجیب الرحمان انصاری نے رواں سال کے اوائل میں حکومت کے خلاف سب سے چھوٹی حرکت کرنے والوں کے سر قلم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنر کے ترجمان حمداللہ متوکل نے بتایا کہ ہرات صوبے کی گزرگاہ مسجد میں دھماکے سے مولانا مجیب الرحمان انصاری سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق جبکہ 23 افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ افغانستان کے شہر ہرات کی ایک بڑی مسجد میں بڑے بم دھماکے میں اس کے بااثر امام سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق جبکہ 23 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جاں بحق ہونے والے مولانا مجیب الرحمان انصاری نے رواں سال کے اوائل میں حکومت کے خلاف سب سے چھوٹی حرکت کرنے والوں کے سر قلم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنر کے ترجمان حمداللہ متوکل نے بتایا کہ ہرات صوبے کی گزرگاہ مسجد میں دھماکے سے مولانا مجیب الرحمان انصاری سمیت کم از کم 18 افراد جاں بحق جبکہ 23 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹویٹر پر تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرات شہر میں مسجد گزرگاہ کے احاطے کے اطراف میں خون میں لت پت لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس طالبان کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد پرتشدد واقعات کم ہوئے تھے، لیکن حالیہ مہینوں میں بم دھماکوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، جن میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ متعدد حملوں کا دعویٰ داعش نے کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کو ہونے والے دھماکے میں مجیب الرحمان انصاری جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ ملک کے مضبوط اور باہمت مذہبی اسکالر کو وحشیانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ دارالحکومت کابل میں جولائی کے مہینے میں مذہبی اجتماعات کے دوران انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ہماری اسلامی حکومت کے خلاف کوئی چھوٹی کارروائی بھی کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طالبان کا جھنڈا آسانی سے بلند نہیں ہوا اور اس کو آسانی سے گرایا بھی نہیں جا سکے گا۔ رپورٹ کے مطابق 1 مہینے سے بھی کم وقت میں طالبان کے حامی دوسرے مذہبی پیشوا مجیب الرحمان انصاری کو دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ اس سے قبل رحیم اللہ حقانی کابل میں اپنے مدرسے میں خود کش دھماکے میں مارے گئے تھے۔ رحیم اللہ حقانی IS کے خلاف تقریروں کے لیے جانے جاتے تھے، جس نے بعد ازاں ان کی موت کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے لڑکیوں کو ثانوی اسکولوں میں تعلیم کی اجازت دینے کی حمایت میں بات کی تھی۔ حالانکہ حکومت نے زیادہ تر صوبوں میں طالبات کی کلاسز لینے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ رواں برس ملک میں متعدد مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جن پر حملوں کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی۔